شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور اس چینل کو سپورٹ کریں۔ چینل کی ہاف انکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور ان کے صحابہ اور ان کی آل کے نام کا ان مستحق لوگوں کو دیا کرتی ہوں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کس کی بھی کہیں سے بھی اللہ پاک کسی بھی نیکی کے بدلے میں مدد کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ان کے راستے پر چلیں، مغربی تہذیب کو فالو مت کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہی اس دنیا سے جائیں، یہ میری ہم سب کے لیے دعا ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ عمران نے شیئر کی سرگودا سے۔ عمران کہتے ہیں میں جیل روڈ کے ایک خوفناک گھر کی سٹوری آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے اور یہ کہانی بھی ایک حسد اور لڑائی پر مبنی کہانی تھی۔ ہم لوگوں کے گلی میں کچھ لوگ رہتے تھے اور کافی عرصے سے رہتے تھے وہ رینٹ کے گھر پہ، اور ہم ادھر ہی گلی میں ایک لڑکا تھا جو کہ اکلوتا تھا اپنے والدین کا۔ اس لڑکے کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا بھی اور اس کا باپ بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ مارتے تھے، جس کی وجہ سے محلے کے سب لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ بدقسمتی سے ان کے سامنے والے جو گھر کے لوگ تھے ان کے ہاں ان کی بھی بیٹیاں تھیں اور وہ بھی کنواری تھیں اور وہ لڑکا بھی کنوارا تھا۔ ایک دن بدقسمتی ان لڑکیوں کے گھر کی یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سٹوری ہمیں اس لڑکی کی والدہ نے سنائی۔ عمران کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی کی والدہ تھیں وہ میری بھی امی کی دوست تھیں۔ ان کے گھر میں جب غم کا سما آیا تو ہم ان کے گھر گئے اور انہوں نے ہمیں اپنی پوری کہانی بتائی کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، سرگودا جیل روڈ کا وہ خوفناک گھر کیسے ان کے پاس آیا، کیسے وہ 16ویں رسالے میں رہتے ہوئے جیل روڈ کے اس گھر تک گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی بھی بدقسمتی تھی کہ ان لڑکیوں کا بھی رشتہ، اس لڑکے کا جو رشتہ تھا، ایک رشتے والے نے ان کے گھر میں کال کی اور ان کو کہا کہ اس طرح ایک لڑکے کا رشتہ ہے تو اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم کروا دیتے ہیں۔ جس پر اس لڑکی کی جو لڑکیاں تھیں ہمارے محلے دار، ان کا کہنا تھا کہ یہ جس لڑکے کا آپ نے رشتہ بھیجا، یہ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ ہمارے ہی محلے کا لڑکا ہے۔ رشتے والا بہت زور دے رہا تھا اس لڑکے کے رشتے کے لیے، جس پہ ان آنٹی نے کہا کہ ہم ادھر رشتہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باپ بیٹا بہت زیادہ اپنی ماں کو مارتے ہیں اور اس کا باپ اپنی بیوی کو مارتا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے میں ادھر اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتی۔ بے شک وہ لڑکا ڈاکٹر ہے لیکن میں رشتہ نہیں کروں گی، اور آپ کو بھی یہ نصیحت کرتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے اس لڑکے کا رشتہ کروائیے گا، کیونکہ ایک دفعہ اس کی شادی، اس کی بارات گھر میں آئے واپس چلی گئی تھی۔ وہ دولہا بننے کے لیے گیا تھا اور اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر نہیں دوں گی۔ اس رشتے والے نے یہ سارے کی ساری سٹوری اس لڑکے کو سچ کی سچ بتا دی اور وہ لڑکا خاموشی سے دل ہی دل میں ان کا دشمن بن گیا۔ اس لڑکے نے اپنے دل میں کچھ پلان کیا ہوا تھا جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اس لڑکے کے خالو کا ایک گھر تھا جو کہ یہ جیل روڈ سرگودا میں تھا۔ اس لڑکے نے بڑی پلاننگ سے ان آنٹی کے بیٹے کو اپنا دوست بنایا اور یہ کہا کہ کیسے گندے گھر میں آپ لوگ ادھر رہ رہے ہیں، میرے خالو کا گھر ہے اور وہ آپ سے رینٹ بھی کم لیں گے، ان کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، کیوں نہ آپ کو ادھر شفٹ کروا دیا جائے۔ یہ بات سن کے وہ لوگ کافی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس طرح کوئی گھر مل رہا ہے اور وہ بالکل شہر کے اندر ہے تو ہمیں وہ گھر لے دو۔ یہ لوگ جب اس گھر کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہ گھر ان کو بہت اچھا لگا، لیکن ہر انسان تعلیم نہیں رکھتا، اس کے پاس یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا کہ آیا گھر بھاری ہے کہ نہیں۔ گھر انہوں نے جب لے لیا تو اگلی دفعہ وہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے جب گئے تو وہ جو آنٹی تھی ان کی بہن ان کے ساتھ تھی، وہ کچھ روحانی معاملات جانتی تھیں، اور وہ جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اموات ہوتی ہیں، میری مانو تو ابھی اس گھر سے باہر نکل جاؤ،
یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات سن کے انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ضرور تمہارا وہم ہوگا، شاید تم بھی ادھر میرے گھر کے پاس رہتی ہو اور تمہارا دل نہیں ہے کہ میں تم سے دور جاؤں، اسی لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں ایسا بالکل کچھ نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اچھے سے اچھے گھر میں جاؤ، لیکن یہ گھر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جو لڑکیوں کی والدہ تھی ان کی خالہ کی بات ہے، ان کی بہن کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گھر لینا ہے اور ہم لوگوں کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب تم خاموش رہو۔ خیر گھر کی صفائی کی اور وہ خالہ تو اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب وہ دونوں بہنیں اور ان کے ساتھ ان کی والدہ، ان کے ابو، وہ سارے جا کر اس گھر میں اپنا سامان شفٹ کرنے لگے۔ پہلے دن گھر میں جا کر کرٹن وغیرہ لگائے، پردے لگائے، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ مجھے بیک صحن سے کسی بچے کی کھیلنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شاید ساتھ والے گھر کا کوئی ہوگا اور اس چیز کو اگنور کر دیا گیا۔ گھر میں شفٹ ہو گئے اور گھر میں شفٹ ہونے کے بعد پہلے ہی دن لڑکی کا جو بھائی تھا وہ موٹر سائیکل پر سب کے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تھا، اور وہ جو لڑکی کی ماں تھی، جو آنٹی تھی ہماری گلی میں، انہوں نے اوپر سٹور میں چھت پہ ایک سٹور تھا جس کو وہ سیٹ کر رہی تھی۔ اچانک سے وہ آنٹی نیچے آ رہی تھی سیڑھیوں سے اور ان کا پاؤں بہت برے طریقے سے مڑا اور وہ نیچے گر گئیں، اور تھوڑی دیر بعد ہی کال آئی کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں خبریں جب ساتھ ساتھ جڑی تو ایک دفعہ وہ ڈر گئے، ان کے جو ابو تھے وہ ڈر گئے اور کہنے لگے یہ کیا؟ ان کی والدہ کا پاؤں سوج گیا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں، اور ان کے بھائی کو بھی بہت چوٹیں لگیں اور موٹر سائیکل خراب ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ ایک دم اس چیز کو اب اگنور کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اگنور کیا۔ مختلف لوگ ان کے گھر آتے تھے اور ان کو ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ کا گھر انتہائی اسیب زدہ لگتا ہے، دکھنے میں اتنا خوبصورت گھر اور اتنے تھوڑے کرائے پہ، لیکن جیسے اس کے اندر آتے ہیں تو عجیب سی منحوسیت ہے، دل کا اچاٹ ہو جانا، ایسے دل کرتا ہے کہ ادھر روئیں، رونے کو دل چاہتا ہے۔ ہر بندے کی ایک ہی اوپینین تھی اور مختلف لوگ تھے۔ خیر انہوں نے ان چیزوں کو سب کو اگنور کیا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو انسان پھر کسی چیز کو مانتا نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کی جو والدہ تھیں ان بچوں کی، وہ اور ان کے ہسبینڈ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے بچوں کو اس چیز کا پتا تھا، اور وہ بچے کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی والدہ ہیں اور ان کے ابو وہ گھر سے جا چکے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کے روپ میں ایک عورت سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے اور گھر کا دروازہ کھول کر وہ گھر سے باہر چلی گئی ہے۔ وہ بچے سارے ٹی وی لانچ میں بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ امی تو گھر پہ نہیں ہے، امی تو ابو کے ساتھ جا چکی ہیں، تو یہ کون ہے؟ بچے بہت زیادہ ڈر گئے اور اپنے امی ابو کو کال ملا کر یہ بتانے لگے کہ جلدی سے گھر میں آئے، ہم نے امی کے روپ میں کسی عورت کو دیکھا ہے۔ ان کے والدین نے ان کو کہا کہ گھبراؤ مت، ہم لوگ جلدی واپس آ رہے ہیں۔ بچے جو کہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور اپنے والدین کو بار بار کال کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ جلدی گھر آ گئے اور انہوں نے ساری بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم لوگوں نے اپنی والدہ کے روپ میں ایک عورت کو سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا، ہم اس چیز کو کیسے مان سکتے ہیں؟ خیر انہوں نے اس چیز پر بھی بچوں کو کہا کہ اگنور کرو، اور یہ ہم لوگوں کا وہم ہے۔ اگر یہ وہم ہے تو پھر دروازے کا لاک کیسے کھلا؟ وہ عورت ہمارے سامنے سے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور ہماری طرف پلٹ کے دیکھا بھی اس نے، مسکرائی اور باہر چلی گئی۔ اگنور کر دیا گیا اس چیز کو، اور صبح کام والی اپنا کام کر رہی تھی۔ کام والی ان کو یہ کہتی تھی کہ آپ لوگوں کے گھر کا جو ڈرائنگ روم ہے اس میں ایک گندی سی بانس آتی ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کمرے کے اندر کچھ بچے بیبی کاٹ کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تصور میرے ذہن میں کیسے آیا میں نہیں جانتی، لیکن آپ کے صوفے سیٹ کے پاس مجھے بچوں کے بیبی کاٹ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کی رونے کی آواز بھی آتی ہے، اور کمرے کی جو دیواریں ہیں ان میں سے گندی بدبو آتی ہے۔ عمران کہتے ہیں وہ ہر چیز کو اگنور کر رہے تھے اور پتہ نہیں ان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ کی طرح سے وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہے تھے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنے کی بات کرتے
وہ چیز وہ بھول چکے تھے۔ اب ایک دن اس طرح ہوا کہ کام والی اوپر والے پورشن کی صفائی کر رہی تھی، اور صفائی کرنے کے دوران اچانک سے اس نے دیکھا کہ اوپر والے کمرے میں سے، جو کہ بند کیا ہوا تھا، اور اس میں سے آنٹی یعنی ان کی والدہ کے روپ میں وہ چیز، اس کی مالکن کے روپ میں وہ چیز سامنے آ گئی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ وہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بی بی جی آپ اوپر کیسے آئیں؟ تو اچانک سے اس کا حیرت یہ سوچ کر گم ہو گئی کہ جس روم میں سے یہ باہر نکلی ہے اس روم کو تو تالا لگا ہوا ہے باہر سے، اور جس روم کے آگے یہ کھڑی ہے اور میرے سامنے سے باہر آئی ہے۔ وہ شور مچاتی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی اور نیچے جا کر کہنے لگی کہ بی بی جی آپ کے روپ میں ایک عورت اوپر دیکھی ہے جو کہ آپ کے تالے لگے ہوئے کمرے میں سے باہر آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کمرے کو لاک لگا کر رکھتے تھے، باہر سے موٹا تالا لگایا ہوتا تھا کیونکہ اس کمرے کے اندر سامان وغیرہ پڑا تھا۔ اب اس چیز کی تصدیق دوسرے بندے نے بھی کر دی کہ ادھر کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ کام والی کہتی تھی کہ جب میں صفائی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے میرے پیچھے سے کوئی گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آواز آتی ہے۔ ان کے باہر بیک سائڈ پر جو گھر کی اندر ایک لان بنا تھا چھوٹا سا، ادھر ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ رات کے ٹائم اس نلکے کو چلانے کی بھی آواز آتی تھی، اٹھ کر دیکھا جاتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اچانک سے ان کے ساتھ ایک ہیپننگ پیش آئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے والد صاحب کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ گر گئے، یہاں تک کہ ان کی نیچے والا جو دھڑ تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ بیڈ پر آ گئے اور بیڈ پہ آنے کے بعد ان کو پیمپر لگتے تھے، وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کے نیچے والا جو دھڑ تھا وہ اپنے اوپر والے دھڑ کا کنیکشن چھوڑ چکا تھا اور ان کا وہ دھڑ مارا گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ ان سے غلطی ہوئی کہ وہ پیمپرز کو اتار کر باہر بیک سائڈ لان کے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے۔ کام والی ان کو کہتی تھی کہ جب بھی میں صبح کے ٹائم یہ پیمپر اٹھاتی ہوں تو مجھے ایک بچے کی رونے کی آواز اور کوئی زور سے میرے بازو پر تھپڑ مارتا ہے، آپ ادھر پیمپر مت پھینکا کریں۔ جس پر اس کی مالکن نے اسے بہت زور سے ڈانٹا اور کہا کہ کام نہ کرنے کے بہانے کم کیا کرو، میں اسے خود ہی اٹھا لوں گی۔ اب وہ اپنی کام والی کے آنے سے پہلے وہ پیمپر اٹھا لیا کرتی تھی، اور ایک دن وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی عجیب سی بچے کی ہنسنے کی آواز آئی جہاں پیمپر رکھتے تھے اسی کارنر میں سے۔ اوپر جیسے ہی میری نظر پڑی تو ساتھ والوں کے گھر کا ایک درخت تھا سفیدے کا، جس کے تنے ہمارے گھر میں بھی آتے تھے۔ سفیدے کے اس درخت کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بچہ بڑی تیزی سے اپنی ٹانگوں کو ہلا رہا تھا اور ہنس رہا تھا، آنکھیں خوفناک تھی، چہرہ خوفناک تھا۔ اسی دوران اندر سے ایک آواز آئی کہ ابو کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ان کی مالکن بھاگ کر اندر گئیں، وہ جو آنٹی تھی وہ بھاگ کر اندر گئیں، وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی حالت بہت سخت خراب تھی، اور اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی ٹائم ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد اب وہ چیز ان کے سر کے اوپر سوار تھی کہ کسی اور کو کوئی تکلیف نہ آئے، ہمیں ادھر سے نکلنا چاہیے۔ عمران کہتے ہیں کہ جب ان کی والدہ ان کے گھر گئیں اور ساری بات پوچھی کہ آخر آپ کے حالات بھی اتنے خراب کیسے ہو گئے، آپ کے میاں بالکل ٹھیک تھے، ان کو کیا ہوا؟ موت برحق ہے اور آنی ہے۔ محلے کی اور عورتیں بھی تھیں۔ ان کی والدہ چونکہ اپنے غم میں تھیں اور اپنے غم کا اظہار کر رہی تھیں، اور یہ کہہ رہی تھیں کہ ایک نامراد شخص نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اور حسد میں کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہم اس کا شاید رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اور ہم اپنی بیٹیوں کا بھی رشتہ نہیں دے رہے، تو اس نے ہم سے بدلہ لیا اور اپنے خالو کا موت کدا گھر ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ بات سن کر محلے کی اور عورتیں جو کہ ان کے پاس بیٹھی تھیں اور وہ حیران ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ یہ گھر موت کدا ہے؟ جس پر ایک آنٹی جو کہ محلے کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، اس گھر میں 4 لوگ آپ سے پہلے بھی آئے ہیں۔ چاروں لوگوں کے مطابق اس گھر میں گھر کے بڑے سربراہ یعنی مرد کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جنہوں نے وہ گھر رینٹ پہ لیا، ان آنٹی کی بیٹی کا بھی کہنا تھا کہ ایک دن ان کے گھر کے باہر ڈور بیل ہو رہی تھی۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک مالی تھا۔ مالی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جن کا نام لے رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ اب اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہیں، وہ لوگ ادھر نہیں رہتے۔ تو وہ یہ بات سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹا اگر ادھر رہتے ہو تو جلدی گھر کو چھوڑ جاؤ۔ اور اس نے مجھ سے بڑا ایک حیران کن سوال کیا، کیا تمہارے ابو اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد زندہ ہیں؟ جس پہ میں نے کہا کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں بالکل،
اور یہ بات سن کر مالی چلا گیا۔ کڑیوں سے کڑیاں ملنے لگی، لیکن اب اس بدلہ لینے والے شخص کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنا حسد کا بدلہ لے چکا تھا، وہ سزا ضرور بھگتے گا اور اس کے ساتھ ضرور برا ہوگا، کیونکہ اس نے دشمنی کی اور بلا وجہ کی، کیونکہ وہ اچھا لوگ نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، ان کے جو معاملات تھے وہ خراب تھے۔ وہ اپنی والدہ کو مارتا تھا، اس کا باپ اپنی بیوی کو مارا ہوتا تھا، یعنی اس کی ماں کو۔ تو اگر ادھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتی یا کسی اور کی بیٹی بھی ادھر رشتہ کرتی تو معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ یہ ایک عمران کہتے ہیں حسد کی بدلے کی کہانی تھی، اور عمران یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدارا گھر لینے سے پہلے جانچ پڑتال ضرور کریں، ایسے ہی دیکھ کر گھر کی خوبصورتی کو گھر کی حامی نہ بھریں۔ پھر ان کو اپنی خالہ کی باتیں بھی یاد آئیں، وہ کہتے ہیں، لیکن تب تک کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر انہوں نے فی الفور اس گھر کو خالی کیا، جیسا بھی گھر ملا ادھر سے نکل گئے، اور اب وہ بالکل سب گھر والے ٹھیک ہیں۔ لیکن انکل کی موت میں اتنی تکلیف میں ہوئی کہ ان کا نیچے والا دھڑ مارا گیا، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ یہ بات وہ زندگی بھر بھول نہیں سکتے، اور اس شخص کو آج بھی بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس سے اس کا بدلہ ضرور لے، اور اس سے بدلہ لیا بھی گیا۔ عمران کہتے ہیں بدلے کی صورت بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کا جو باپ تھا، ایک دن میں باہر روڈ سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو لڑکے کا باپ تھا، اس نے اپنے سر پر، جو کہ سر سے گنجا تھا، اور اپنے سر کے اوپر ایک عورت کی شیپ کی وگ لگائی ہوئی تھی، اور وہ وگ لگا کر پورے شہر کے اندر پاگلوں کی طرح چکر کاٹا کرتا تھا۔ سب لوگ اس کو پاگل کہتے تھے، وہ دماغی مریض بن چکا تھا۔ وہ اپنے سر پر عورتوں کی طرح وگ لگا کر سارے شہر میں گھوما پھرا کرتا تھا، اور جب بھی اسے کوئی پوچھتا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں واک کر رہا ہوں، حالانکہ دکھنے میں وہ کسی کانٹے کی طرح پتلا تھا۔ اللہ کی لعنت پڑ چکی تھی اس پہ، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی اتنی گندی تربیت کی تھی، جو کہ حسد اور دشمنی میں آ کر ان غریب لوگوں سے اس نے بدلہ لیا، اور بدلے میں اللہ نے اس سے جو بدلہ لیا، اس کا باپ پاگل ہو گیا اور سڑکوں کے پاگلوں کی طرح گرمیوں میں سردیوں میں چکر کاٹتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں واک کر رہا ہوں۔ یہ کہانی تھی حسد کی، جو کہ عمران نے 16ویں رسالے سرگودا سے شیئر کی، اور ان کا کہنا ہے کہ آج بھی وہ موت کدا گھر جیل روڈ پر موجود ہے سرگودا میں۔ ایک دو لوگوں نے ان سے رابطہ بھی کیا، پراپرٹی ڈیلرز نے، جنہوں نے وہ گھر چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان کو نیا گھر آگے لے کر دیا، خالی گھر کو دیکھ کر وہ پراپرٹی ڈیلر یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی گھر رینٹ آؤٹ ہو جائے، لیکن انہوں نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس گھر میں جو بھی جائے گا اس کی بڑے سربراہ کی موت ہو جائے گی۔ محلے والے بھی تصدیق کر چکے تھے، اور وہ خود بھی۔ اب وہ گھر کس حال میں ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہی قلعے لاہور کی ہے۔ کہانی سائمہ نے شیئر کی۔ سائمہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت شوق ہے مختلف مقامات پہ جانے کا، گھومنے پھرنے کا، اور میں جاتی بھی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ بیسیکلی سائمہ فیصل آباد میں رہتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ ایک لیکچر کی جاب کرتے ہیں، ایک کالج میں جاب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی تھی، اور میں اور میرے ہسبینڈ لاہور کی طرف نکل پڑے۔ لاہور میں چونکہ وہ کہتی ہیں کہ میری بڑی بہن بھی رہتی ہیں، سوچا ادھر ایک دن ریسٹ کروں گی، اور اگلے دن ہی شاہی قلعے میں جانے کا جو کہ مجھے کریز تھا، میں ادھر جاؤں گی۔ شاہی قلعے میں گئے، ادھر ہم لوگ گھومنے پھرنے لگے۔ گھومتے پھرتے اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ کس کے پاس اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ شاہی قلعے کا چوکیدار تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں اس سے باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ کچھ سٹوریز بنا رہے تھے اور اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اس شخص کی، چوکیدار کی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ سائمہ کہتی ہیں اگر آپ شاہی قلعے کے باقی حصوں میں جائیں گے تو اس طرح ہوں کا عالم ہوتا ہے جیسے کوئی قبرستان ہو، اتنی خاموشی، دن کے ٹائم بھی اتنا اندھیرا۔ اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں جیسے اس ہجوم کے قریب گئی اور میں ادھر جا کر کھڑی ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ چوکیدار سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اس کے متعلق کوئی خوفناک کہانی جانتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق ضرور بتائیں۔ چوکیدار نے کہا کہ اس کے اندر تو بہت سے پرسرار واقعات چھپے ہیں، اب میں کس کس کا ذکر کروں، لیکن ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا،
اور وہ یہ کہ رات کے ٹائم میرے بیوی اور بچوں کے روپ میں ادھر اندر سے کوئی مجھے آوازیں دیتا ہے، اور جو آوازیں دے رہا ہوتا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ ہو رہا ہے، ان کی جان نکل رہی ہو، اور جیسے میں اپنے گھر میں کال کرتا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو میں جاب کر رہا ہوں یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رات کے ٹائم بہت سے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں، گھوڑوں کی قدموں کی آواز، ڈھیر سارے لوگ جیسے ڈھیر سارے گھوڑے لے کر دروازے کی طرف آ رہے ہوں، اور جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا جاتا ہے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے واقعات مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں، جب بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی ایک دن ڈیوٹی تھی کہ ہم لوگوں نے شاہی قلعے کی سارے حصے کی صفائی کرنی ہے۔ جو صفائی کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ کم پڑ گئے اور ہم بھی ساتھ شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ صفائی کرتے کرتے قلعے کے ان حصوں میں گئے جہاں آج تک کوئی جا نہیں سکا، تو ہمیں ادھر سے انسانی کھوپڑیاں ملی جن کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے۔ وہ کھوپڑیاں کس کی تھیں یہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے ان کھوپڑیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جیسی پڑی تھی ان کو سائڈ پہ کر دیا، ان کے اوپر کپڑا دے دیا تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ شاہی قلعے کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر لوگوں کو جانا منع ہے۔ ایک دفعہ دو لڑکے جو کہ کالج ٹرپ پر آئے ہوئے تھے اور کوئی سٹوری بنانے کی غرض سے، کوئی ویلاگ بنانے کی غرض سے، وہ لوگ قلعے کے اندر چھپ گئے مغرب کے بعد، اور آدھی رات کے ٹائم چیخیں مارتے وہاں سے بھاگے۔ وہ دونوں لڑکے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جس کو وہ بیان بھی نہیں کر پا رہے تھے اور اپنے اندر رکھ بھی نہیں پا رہے تھے، اور وہ ان کے متعلق پتہ لگا تھا کہ ان کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چوکیدار یہ بتا رہا تھا کہ اسی لیے تب سے ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ مغرب کے بعد ہم نے قلعے کا چپا چپا چھاننا ہوتا ہے کہ کوئی اندر چھپ نہ گیا ہو، کیونکہ لڑکے شرارتیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کالا جادو کرتے بھی پکڑے گئے۔ اب وہ جو کھوپڑیاں تھیں ان کے اوپر ایک یہ بھی شک تھا کہ شاہی قلعے کے اندر کوئی جادو کر رہا ہے، اور بالکل حقیقت تھا، لوگ چھپ کر عملیات کرتے تھے۔ اور پھر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہم نے قلعے کو سارا دیکھنا ہے مغرب سے پہلے اور اس کو خالی کرنا ہے۔ وہ چوکیدار انکل یہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی میں قلعے کے اندر گیا، اندر سے میں نے سارا قلعہ چیک کیا تو مجھے پائلوں کی ایک آواز سنائی دی، اور آواز آئی کہ رکو، اور میں رک گیا اور میں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک عورت تھی۔ عورت بالکل پرانے دور کی تھی، اس کا لباس، اس کا سب کچھ بالکل پرانے دور کا تھا۔ اس نے اورنج کلر کے اور گرین سا، اورنج گرین یلو ٹائپ سا کلر مکس اپ ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور اس کی ساڑی کا سٹائل بالکل پرانا مغلیہ دور کا تھا۔ وہ عورت مجھے پیچھے سے بلانے لگی اور میرا پیچھے سے پلٹ کر اس کو دیکھنا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کی شکل میری بیوی کے ساتھ مل رہی ہو۔ میں وہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور مجھے اپنے پیچھے سے خوفناک مسکرانے کی آوازیں آئیں۔ اس کے بعد قلعے کے وہ حصے بند کر دیے گئے ہیں، ادھر کوئی نہیں جاتا۔ جہاں پر کالے جادو کی بھی کچھ وارداتیں ہوئی اور کچھ لڑکوں کا وہاں پر چھپ جانا اور پھر اس کے بعد وہاں سے پاگل ہو کر بھاگنا، اس چیز کا ثبوت ہے کہ قلعے کے اندر آج بھی جنات موجود ہے۔ قلعہ ہانٹیڈ ہے۔ مغرب سے پہلے عصر کی اذانوں تک آپ ادھر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اوپر حصار کر کے آئیں، کیونکہ قدیم زمانوں کی جگہ ہے اور جہاں پر جنات ہے۔ یہ کہانی تھی سائمہ کی، جو کہ انہوں نے خود اپنی زبانی سنی لاہور کے ان لوگوں سے، لاہور کے اس چوکیدار سے جو وہاں کا پہرے دار ہے۔ یہ کہانی تھی سائمہ کی، بہت شکریہ۔ اور کل انشاءاللہ اور نئی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کیسی لگی آج کی خوفناک کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اوپر میرے ای میل آئی ڈی پر۔ والدین جیسی خوبصورت اور حسین نعمت کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، کسی سے حسد نہ کریں اور خود آگے بڑھیں۔ یہ میرا اچھا میسج ہے، اور اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنے والدین کو اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔